बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल अदाद के माहिर हैं, ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं। जाफरी साहब से आज कुछ सियासी बातें करेंगे और एक जो फिज की रिपोर्ट आई है उसके हवाले से भी बात करेंगे, जिसने कहा है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 18 माह चलेगी। और दूसरा मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात करें कि जी मार्केट में एक बात फैली हुई है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक उनको तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। अब इसमें आगे क्या होना है, मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या नहीं मिलती, वो जाफरी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। सर पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक बात फैली हुई है कि जी नहीं मिलेंगी। मैं वही उसी के ऊपर मैं मुस्कुरा भी इसीलिए रहा था कि कागज़ कुछ और कह रहे होते हैं, बातें कुछ और फैल रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि आसानियाँ होंगी, लेकिन आसानियों से पहले एक बहुत बड़ा झटका जो आवाम को, पीटीआई को और बाकी सारे को लगेगा, क्योंकि जितने झटके निज़ाम को अब लग गए हैं ना, अब वो रिवर्ट करेगा। और मैं ये बार बार एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये बात जो है ना बड़ी ही हस्बे हाल है। हमने पिछले दिनों वो जो है वो बकरीद गुजरी है, हमने देखा बाद का जब हम कोई जानवर को ज़िबा कर लेते हैं, गर्दन कट जाती है, खून निकल जाता है, उसके बाद जब कुछ रिलैक्स हो जाती है ना चीज़ें, तो एकदम से वो एक झटका मारता आखिरी। बिल्कुल। वो बाद का तो वखीच लग दी कसाई दी। हाँ जी। तो इस वक्त अगर आवाम जो है वो बिल्कुल चीज़ों से इस तरह हो गई कि हाँ जी हालात अच्छे हो गए हैं, बस ठीक है अब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो वो लत वखीच पै जानी। आखिरी झटका बड़ा ज़ोर से लगना, और आखिरी झटका होगा वो आखिरी, लेकिन होगा बड़ा ज़ोर का। इसलिए थोड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। इस वक्त चीज़ों को जो है वो मतलब जैसे कहते हैं ना, मिठाइयाँ अली खान दी लोड़ नहीं की, थोड़ा सा अभी टाइम है। अब 3 क्वेश्चन थे आपके, तो इसका आपके क्वेश्चन के 3 हिस्से थे। एक फिच की रिपोर्ट, तो मुझे लगता है कि 18 महीने तो आखिरी हद है ना जो फिच ने बताई है। 18 महीने तो आखिरी हद है। फिज ने भी पेशन गोइयाँ करनी शुरू कर दी हैं। मैं पता कि उसकी वजह क्या होती है, उसकी पेशीन गोइयों की बात कर रहा हूँ। एक तो इकोनॉमिकल वो है, ठीक है, इकोनॉमिक्स को देखती हैं, चीज़ें ठीक देखती हैं। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स और लोकल इस्टेब्लिशमेंट्स के आपस में कनेक्शंस एंड टाइज होते हैं। लोकल इस्टेब्लिशमेंट्स को इंटरनेशनल और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स को लोकल इस्टेब्लिशमेंट्स हमेशा जो है वो बैकअप करती हैं। ये दुनिया का निज़ाम है, ये ऐसे ही चलता है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स को इस वक्त बहुत सारे बहरानों का सामना है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स इस वक्त फंसी हुई है। मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं क्रेडिट के लिए बात नहीं करता हूँ जी, क्रेडिट सिर्फ अल्लाह का है, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि जब आकाओं को मुसीबतें पड़ती हैं ना, तो ग़ुलामों के शिकंजे टूट जाते हैं। बिल्कुल। और आकाओं को इस वक्त मुसीबतें पड़ी हुई हैं और मज़ीद पड़ने जा रही हैं, जिसको वो आने वाले वक्त में एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो उसकी जो है ना वो अब समझ लें कि बैकअप के तौर पे इस किस्म की पेशीन गोइयाँ होती हैं। फिच बहुत बड़ा इदारा है, मैं उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा नहीं सकता, लेकिन होता क्या है, कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि हमारी जो अपनी कोई इदारे हैं वो जब रिपोर्ट देते हैं तो 98% रिपोर्ट जो होती हैं वो मर्ज़ी की होती हैं और 2% ओरिजिनल भी होती हैं। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स और इंटरनेशनल रेटिंग में फ़र्क ये होता है कि 98% रिपोर्ट्स एक्यूरेट होती हैं, 2% अपनी मर्ज़ी की भी डाल ली जाती हैं। ठीक है। ठीक है। अब इस किस्म की अगर प्रेडिक्शंस आ रही हैं, मेरा कागज़ जो कह रहा है मैं तो उसको मानता हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन चूँकि इसको थोड़ा सा एलेबरेट करना ज़रूरी था कि जी फिच वालों ने एनर्जी को चेक करके ये रिपोर्ट नहीं बनाई, उन्होंने किसी और चीज़ को देख के बनाई है। एनर्जी से इस वक्त जिस तरह बिहेव कर रही है, तो ये 1.5 साल का जो अरसा है, 18 महीने का, ये तो बहुत दूर है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा चंद महीने, नवंबर दिसंबर मोस्ट लाइकली चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी संभालनी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी संभालनी।
اور حالات کچھ ایسے ہی ہیں. وہ ایک جو ہے وہ کہاوت ہے کہ جب وہ بندریا کے پاؤں جلتے ہیں تو اپنے بچوں کو پیروں کے نیچے لے لیتی ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو اب بہت سارے بچے اس کے پیروں کے نیچے آنے والے ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے گا. کچھ چیزیں جو انرجی بتا رہی ہوتی ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح بتا جو ہے نا وہ نہیں سکتے یا بتانا چاہیے بھی نہیں. تو چیزیں تو اس وقت مجھے کوئی اچھی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سر رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ خان صاحب ابھی باہر آنے کی کوئی چانسز میں نہیں نے عرض ہیں. بڑی دفعہ کی کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سوئفٹ موو کے تحت یہ بڑی جلدی آنا تو انہوں نے ہے. کائنات کی اللہ دیکھیں اللہ اپنا فیصلہ بدل لے تو وہ واحد کارساز ہے. جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے. لیکن اگر اللہ اپنا فیصلہ نہیں نا بدلتا تو پھر سوال نہیں ہوتا بالکل کہ یہ چیزیں رک جائیں. اس وقت تو عمران خان کو بلکہ میں تو اس کو آئی کے کہتا ہوں کیونکہ آئی کے کی انرجی بڑی شاندار ہے. آئی کے کو باہر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آئی کے بارے میں جو کہا تھا نا آئی کے خود سسٹم بن چکا ہے. تو یس ہی از. پی ٹی آئی کو بین کرنے کی باتیں کی جائیں نہیں ہوتی. بلکہ وہ میں نے شاید ہمارے ایک دوست ہیں ان کے شو میں ان کی ریکارڈنگ کر رہا تھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ون لائنر میں اس کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا جی ون لائنر دے دیں. تو ون لائنر ہے کخ بھی نہیں ہونا. کچھ نہیں ہوتا. عوام کا رد عمل آپ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ عوام کا رد عمل کس طرح کا دیکھ رہے ہیں اور کب تک آئے گا؟ وہ ابھی جون جولائی اگست میں نے بار بار عرض کیا تھا اگست جون جولائی اگست ابھی تھوڑا سا ٹائم نہیں ہوگا. سب کچھ ابھی بہت سارے نقاب الٹیں گے. مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھی پیسہ اور عہدہ ملنے سے لوگ بدلتے نہیں ہیں بے نقاب ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پیسہ عہدہ ایک جگہ فرمایا اور ایک جگہ پیسہ اور طاقت فرمایا. تو تینوں چیزیں پیسہ عہدہ اور طاقت ملنے سے مطلب دو علیحدہ علیحدہ فرمان ہے مولا کائنات کے. بے نقاب ہوتے ہیں. سر بے نقاب ہو رہے ہیں نا سارے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی تو آپ کو بہت کچھ ابھی پتہ لگنا باقی ہے. کچھ چند دن کی بات ہے. اور اب 15-20 دن اور ٹھہر جائیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے دھرنے کا کیا مطلب ہے اور کون سے دھرنے کا کیا مطلب ہے. کون سا جو ہے وہ سیلفیاں بنانے والا ہے اور کون سا جو گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے نکلنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. چیزیں خود بخود آٹومیٹکلی کھل کے آئیں گی کہ یہ جو مقاصد بیان ہو رہے ہیں یہ مقاصد ہیں نہیں. سر جیسے عمران خان کے 2 کیسز کا فیصلہ آیا اس کے بعد بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں. کیا حکومت کو سب سے زیادہ خطرہ عمران خان سے ہی ہے کہ اگر یہ باہر آ گیا تو ہے ہی ہے اس سے خطرہ تو وہی ہے نا. اور کیا ہے. آئی کے کو دیکھیں آئی کے کی میں پھر کہتا ہوں کہ دہشت جو ہے وہ کسی کے دل میں بٹھانا یہ اللہ کا کام ہے. مسلمانوں کی دہشت جب کافروں کے دلوں میں بیٹھ جاتی تھی جنگ تو ویسے ہی فتح ہو جاتی تھی. میں پھر کہتا ہوں کہ میں مالکوں کے ساتھ کمیوں کا مقابلہ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. وہ ان لوگوں کا کردار اور تھا ان کا کردار اور ہے. لیکن جتنے کی یہ اللہ کے قریب ہیں اتنی اللہ کی مدد تو آئے گی نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. سر پی ٹی آئی ایک دم تھوڑا سا آسانی خان صاحب کی بات کر لیں تھوڑا سا آسانی کی طرف آتے ہیں پھر ایک دم مشکل آ جاتی ہے. اچھی پھر بات ہے نا آسانی پھر ٹریننگ مشکل ہو رہی ہے. آسانی مشکل اور اس طرح اچھی بات ہے نا ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی. اور یہ بہت سارے وہ لوگ جو آسانیوں کے چکر میں جڑے ہوئے ہیں یا جو بند چھپ کے کھڑے ہیں اب ان کے چہروں سے بھی تو نقاب اترنا ہے. پی ٹی آئی میں یہ پی ٹی آئی کے اندر ملٹی فیسٹڈ لوگ ہیں اور بہت ہیں اور کافی لوگ ہیں جو مطلب اس وقت بینیفیشری بن رہے ہیں اور دے آر ڈوئنگ. بالکل. تو چیزیں تو انشاءاللہ تعالی حالات ان کے جو ہے وہ بہتری کی طرف ہی آئیں گے. چیزیں اچھی ہوں گی. سر آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل تھوڑا سا مشکل ہے بچوں کے لیے. ہمارے یہ بچوں کے لیے میں اس بات پہ ایمان کی حد تک یقین ہاں رکھتا ہوں جی کہ میرے بچوں کے لیے یہ پاکستان بہت اچھا ملک ہوگا آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ تعالی. امریکن الیکشن کی لاسٹ میں کیا کہیں گے ٹرمپ کے حوالے سے؟ ٹرمپ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سی امیدیں لگائی ہوئی ہیں لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ٹرمپ امریکن ہے پاکستانی. ٹرمپ آئے گا تو عمران خان آئے گا اس طرح والی باتیں بڑی چل رہی ہیں. دیکھیں جو بائیڈن انتظامیہ سے آئی کے تعلقات خراب ہیں اس لیے وہ شاید پرائی آگ میں یا ان کی اپنی لگائی آگ میں وہ آنا نہیں چاہ رہے. تو جو ہے یہ
کلنٹن ہے، یہ کلنٹن بھی ویسے ہی ہے کہ ان کی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے، تو کچھ نہ کچھ تو بہرحال. لیکن یہ ہے کہ اس سے اگر 100% ہم امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں گا، نہیں سر. آئی کے کی لائف تھریٹ بھی بڑھ رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ آئی کے کی لائف تھریٹ بہت تیزی سے بڑھی ہے، اور آئی کے کی سپورٹ، اسپرچول سپورٹ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. پھر بھی ثابت قدمی سے ہے. سر اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے، اللہ نے اس سے کام لینا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے میری وہ پھوپھی دا منڈا تو ہے نہیں کہ میں نے اس کی فیور ہی کرنی. بالکل ٹھیک ہے، میں اس کی فیور، میں تو انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں جی، اور میں بالکل اس یقین کی حد تک مجھے مطلب جتنا سورج کے نکلنے پہ یقین ہے اتنا ہی مجھے موت کے اوپر یقین ہے کہ میں نے جا کے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. بالکل سر. بس لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ مخصوص نشستوں کا پی ٹی آئی کے حق میں رہیں گی یا یہ ادھر ادھر ہو جائیں گی؟ پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ عدالت کا فیصلہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے ابھی اگلے کچھ مہینوں تک تو، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے وہ اگر اس کو نہ بھی کر لیں تو 2-3 مہینے بعد ان کو دینی پڑ جائیں گی. نہیں جاتی، روک لیں تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، اچھا کھیل لیں. ٹھیک ہے، کھل کے کھیلنے جتنا کھیلنا ہے، تھوڑا ہی ٹائم. اللہ ہیز ہز اون پلان سر. بالکل. لیکن میرے کہنے سے تو انہوں نے کھیلنا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے، کرنا اللہ نے. بالکل. تو میں تو اس کو پڑھتا ہوں اور اس کے بارے میں بات کر دیتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی 2-3 مہینے بعد جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیوس بڑھے گی، کیوس بڑھے گی، کیوس بڑھے گی، تو اتنے آسانی سے یہ چیزیں ٹلتی تو نہیں ہیں. بہت شکریہ سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھوڑا سا ٹائم لگے گا مگر پانی کی طرح ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تھوڑا سا ٹائم ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.